بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کے بیانات میں ہم یہ بھی بہت دو تین بیان کر چکے، لیکن کل جو پرسوں میں نے بیان کیا تھا معراج کا واقعہ، وہ درمیان میں رہ گیا تھا، اس کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی ماتحت ہم پھر قرب قیامت دجال وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ میں نے معراج کا واقعہ شروع کیا تھا، کہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے براق کی سواری پر چڑھ کر بیت المقدس، ٹھیک ہے نا، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، وہاں پر آئے تھے، وہاں سے اس کو معراج کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول کو 7 آسمان کی سیر کرائی، کون سا تھے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جبریل امین نے دستک دی، وہاں سے آواز ہے، کون ہے؟ کہتے جبریل امین۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے، ہاں۔ پھر اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، پہلے آسمان میں اس نے کہا مرحبا بخیر، آپ کا آنا بہت ہی خوش آمدید، آپ کا آنا برکت والا ہو۔ کون تھے پہلے آسمان میں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پہلے آسمان نے کس نے استقبال کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے دروازے تک لے گئے، کس کو لے گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا آتے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ دستک دی دوسرے آسمان میں، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جبریل امین، وہی الفاظ تھے، اور اب کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ دروازہ کھولے، دوسرے آسمان میں کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ دوسرے آسمان میں کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد اس کو لے گئے تیسرے آسمان تک۔ کہاں تک؟ تیسرے آسمان تک لے گئے، تو وہاں پر دستک دی، وہی الفاظ، کون ہے؟ کہتے ہیں جبریل امین، وہی قرآن الفاظ، کون آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے اللہ کے حکم سے، ہاں، اس کو دروازہ کھول، تو کون تھے وہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہتے اللہ کے رسول فرماتے کہ اتنا حسین، اتنا جمیل تھا کہ دنیا کا جو آدھا حسن اس کو اللہ پاک نے دیا تھا، اتنا حسین تھا یوسف علیہ السلام۔ صحیح۔ چوتھے آسمان تک لے گئے، وہاں پر وہی تھا، بس دروازہ کھول دیا، وہی الفاظ تھے۔ کون تھا وہاں پر؟ کس نے استقبال کیا؟ حضرت دو چچا زاد بیٹوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں نے وہاں پر استقبال کیا۔ چوتھے آسمان میں کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرا حضرت عیسیٰ، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے آپس میں نے کو بتایا بھی تھا اس کی تفصیل۔ پھر 5 آسمان کی گیٹ تک چلے گئے، وہاں پر وہی تھا، کون ہے کون نہیں، وہی الفاظ دہرائے گئے۔ پھر وہاں پر جب گیٹ کھولا گیا تو انہیں کیا مرحبا بخیر کے الفاظ کے، کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ 5 آسمان میں کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان میں وہی طرح، چھٹے آسمان میں کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 7 آسمان میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پہلے آسمان میں کون تھے؟ حضرت، یہ سیکھنے کی، آدم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان میں حضرت دو پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ 5 آسمان میں کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان میں کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 7 آسمان میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب اللہ کے رسول 7 آسمان تک پہنچے، کہتے ہیں کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں تھے، وہاں پر آپ سب خود ہی آگے چلے اور ایک جگہ دی کی، وہاں پر ایک شخص تک کے لگا ہوئے بیٹھے تھے، اس کو اشارہ فرمائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھے، بہت بہترین نقطہ، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام کیوں کھڑے نہیں تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد میں آتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ والد کسی کے استقبال نہیں کرتا، بلکہ بیٹا والد کی طرف جاتا ہے۔ والد کسی بیٹے کے لیے انتظار نہیں کرتا، بلکہ بیٹے کو چاہیے کہ والد کی طرف جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے، محمد اس کے پاس چل کر آئے۔ تو یہاں پر تو بہت بڑا ادب ہے ہمارے لیے کہ جب بھی والد محترم کے پاس جائیں گے، وہ آپ کے پاس نہیں، آپ نے اس کے پاس جانا ہے۔ آج کے جو المیاں کہ والد نہ، آپ نے والد کے ساتھ جانا ہے، وہاں تک آپ نے جانا ہے، یہ نہیں کہ والد آپ کے کمرے میں آئیں گے، غلط بات ہے۔ والد کا احترام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے خود وہاں پر جا کر اس کا احترام کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ جس جگہ پر بیٹھ، کا نام تھا بیت المعمور،
جیسے کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے نا بیت اللہ، وہاں پر فرشتوں کا بھی خانہ کعبہ، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ جیسے دنیا میں ہے نا، کہتے ہیں کہ تاریخ میں، لیکن جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کو سیدھ 7 آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک فرشتہ وہاں پر طواف کرے نا تو قیامت تک اس کا نمبر پھر نہیں آتا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ایک فرشتے جب ایک مرتبہ اس کا طواف کریں تو قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ اللہ پاک نے اتنے فرشتے بنائے۔ کہتے ہیں اس کے اوپر پہ اللہ پاک مجھے لے گئے سدرۃ المنتہا، قرآن میں ہے نا الی سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیر کے درخت کی طرح تھا، اس کے پل اتنے بڑے بڑے، جیسے کہ ہمارے مٹکے کیا ہوتے ہیں، مٹکے، یہ پانی کے مٹکے، اتنے بڑے اس کے بڑے پھل تھے۔ کہتے ہیں آسمان سے جو حکم آتا ہے یا زمین سے جو چیز جاتی ہے وہاں پر پہلے ٹھہرتی ہے پھر اوپر جاتی ہے، یہ وہاں پر سٹاپ ہے۔ آسمان سے اللہ پاک کے جو فیصلے آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتی ہے، پھر آسمان، دنیا و آسمان میں آتی ہے، اور یہاں سے جو مثال کہ جو اعمال جاتے ہیں وہاں پر سدرۃ المنتہا پر ٹھہرتے، اس کے بعد پھر اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں تک آج کے لیے کافی، پھر آگے اللہ پاک سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، 50 نمازیں کیسے فرض ہوئیں، پھر 5 تک کیسے آئیں، تو انشاءاللہ جنت جہنم میں کیا اللہ کے رسول نے دیکھا، انشاءاللہ کل اور پرسوں اگلے بیان میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔